بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سب سے پہلے آپ سبھی ناظرین کا بیسک لائف 001 پر خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کسی کی نقل اتارنا، یعنی کسی کے جیسے بننے کی کوشش کرنا۔ اسلام میں عورت کی آدھی گواہی اور مرد کی پوری گواہی کیوں؟ عورت اور مرد میں فرق کی پوری تفصیل، اور اسی کے ساتھ ہم جانیں گے عورت کے اور مرد کے جذبات، اور اگر عورت مرد سے مقابلہ کرے یا مرد سے آگے نکلنا چاہے تو اس کے نقصانات ہم اسی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا، لیکن ہمیں آپ سے امید ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے اور اسے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اسلام میں نقل اتارنے سے منع، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ماڈرن سائنس۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نقل اتارنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب نقل اور نفسیات، فرائڈ کے نظریات، یعنی مشہور سائنسدان فرائڈ۔ نقل دراصل ذہن کے اس حصے کا عکس ہے جس سے آدمی دوسرے کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اسی لیے تو نقل کر رہا ہے۔ نقل میں تنقید کا پہلو بھی ہے اور اختیار کا بھی، یعنی بعض اوقات کسی کی عادت بد کو ظاہر کرنے کے لیے بالکل وہی عمل کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا انسانی سوچ اور سمجھ پر جتنا برا اثر ڈالتا ہے، جس سے زبان کی لکنت، آواز کی کمی جیسے امراض پیدا کرتا ہے۔ ہومر کے تجربات۔ نقل سے ذہنی صلاحیتوں کا نکھار تقریباً ختم ہو جاتا ہے، یعنی جو اس کے ذہن میں صلاحیت ہوتی ہے ان سے سب ختم ہو کر اس کا دھیان صرف نقالی کی طرف چلتا ہے، نقل کی طرف چلتا ہے۔ انسان گہری سوچوں کو چھوڑ کر صرف لکیر کا فقیر بن جاتا ہے۔ اس کی اپنی سوچیں کم اور دوسروں کی نقل کی زیادہ۔ اس کا نقصان اس کی عملی زندگی میں زوال کا باعث بنتا ہے۔ اب عورتوں کی آدھی اور مرد کی پوری گواہی کیوں؟ اس کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ماڈرن سائنس سے دیکھتے ہیں۔ ہم نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے لیے کسی کو حکم دینا جائز ہوتا کہ ایک شخص دوسرے کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ اللہ جل شانہ کے علاوہ کسی دوسرے کے آگے سجدہ کرنا بالکل جائز نہیں، لہٰذا میں سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ لیکن اگر اس دنیا میں کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اب مرد اپنے گھر والوں کا راعی و نگہبان ہے، یعنی مرد نگہبان بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اسلامی نظام قانون میں عورت کی گواہی آدھی، یعنی دو عورتیں مل کر ایک گواہ شمار ہوتی ہیں اور ایک مرد ایک گواہ شمار ہوتا ہے۔ اسلام نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت و فضیلت دی ہے۔ اس ضمن میں جدید تحقیقات کیا کہتی ہیں، دیکھتے ہیں۔ ہیولاک ایلس کا تجزیہ۔ ہیولاک ایلس، جو موجودہ دور میں جنسی نفسیات کا سب سے بڑا ماہر تصور کیا جاتا ہے، وہ اپنی کتاب مرد اور عورت میں عورتوں کی خصوصی فطرت اور جداگانہ صفات کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عورتوں کی طبیعت میں مردوں کے مقابلے میں متاثر ہونے کی بہت زیادہ فضیلت، بہت زیادہ صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے، یعنی مرد میں زیادہ قابلیت و ایبلٹی ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی عورتیں دوسروں کے بیانات اور خیالات کو مردوں کے مقابلے میں جلد قبول کر لیتی ہے۔ عورت ہر اس خیال اور رائے کے لیے جان تک قربان کر دیتی ہے جسے مؤثر انداز میں اس کے سامنے اس طرح پیش کیا جائے کہ وہ اس کی جذباتی فطرت کو متحرک کر دے، یعنی اس کو تھوڑا غمگین کر دے۔ عورت دوسروں کی ہمدردی کے لیے تڑپتی ہے اور اس میں خود مختاری کا جذبہ ویسے پرزور نہیں ہوتا جیسا کہ مردوں میں ہوتا ہے، یعنی خود مختاری اس طرح نہیں ہوتی جس طرح مردوں میں ہوتی ہے۔ ایلس مزید لکھتا ہے، عورتوں میں عقل کی کمی ہے، اس میں مرد بڑھے ہوئے ہیں، یعنی عقل میں مرد بڑھے ہوئے ہیں۔ مثلاً مردوں میں اپنے حاصل کردہ علم سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ جو سیکھتے یا حاصل کرتے ہیں اس میں غور و فکر اور تحقیق و تفتیش کے ذریعے اضافہ کرتے رہتے ہیں، اور عورتیں اپنے شعبہ علم فن کی تفصیلات و جزیات پر زیادہ حاوی ہوتے ہیں، یعنی مرد اپنے شعبہ علم فن کی تفصیلات جزیات پر زیادہ حاوی ہوتے ہیں۔ انہیں سائنس کے مشاغل اور تجربات سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے،
ان کی قوت مشاہدہ بھی عورتوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اس کے برعکس عورتوں کی تحلیل و تجزیہ کا عمل طبعاً ناپسند ہوتا ہے، کیونکہ انہیں جبلتاً یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ تحلیل و تجربے کے عمل سے ان کے جذباتی ساخت متاثر ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں کو بے لچک قواعد اور اٹل اصولوں سے گھبراہٹ ہوتی ہے، کیونکہ ان کی زندگی جذبات و ہیجانات سے مرکب ہوتی ہے۔ دراصل عورتوں کی یہ صفات ان کی عقل کی کمی کا ثبوت ہے، یعنی وہ کٹھور کام نہیں کر سکتی، بلکہ یہ جنسی اختلافات کا نتیجہ ہے۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ سائنس اور تلاش و تحقیق علم و موضوعات کے لیے عورت کا دماغ ناموزوں ہے، خواہ مستثنیٰ صورت میں عورتوں نے اس دائرے میں کتنا ہی اچھا کام کر دکھایا ہو۔ اب ڈاکٹر لیمبرس کی کتاب روح نسوانیت۔ اس طرح ڈاکٹر لیمبرس اپنی کتاب روح نسوانیت میں لکھتی ہیں، عورتیں اور مرد صرف طول و قامت، ہڈیوں کے ساخت اور عضلاتی بناوٹ کے اعتبار سے ہی الگ نہیں، بلکہ اس اعتبار سے بھی الگ ہیں کہ وہ ہوا اور غذا کی ایک ہی مقدار جذب نہیں کرتے۔ ان کے امراض کی نوعیت جداگانہ ہوتی ہے، ان کے ذہنی اور اخلاقی رجحانات میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ ترقی اور ارتقاء صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ مردوں اور عورتوں کے معاشرتی حقوق اور فرائض کا تعین کرنے میں ان کا فرق اور اختلافات کو پیش نظر رکھا جائے۔ 19ویں صدی کے انسائیکلوپیڈیا کے مصنف لفظ عورت پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے، مرد اور عورت میں اعضائے تناسل کی ترکیب و صورت کا اختلاف اگرچہ ایک بہت بڑا اختلاف نظر آتا ہے، لیکن صرف یہی اختلاف نہیں، عورت کے اور تمام اعضاء سر سے پیر تک مرد کے اعضاء سے مختلف ہوتے ہیں، یعنی اس کے سارے اسٹرکچر، اس کے سارے جو بدن کے جزو ہیں وہ سب مردوں سے الگ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اعضاء بھی جو بظاہر آخر الذکر سے بے حد مشابہ نظر آتے ہیں۔ علمی تجربات نے ثابت کر دیا ہے کہ عورت کا قد کا اوسط طول مرد کے قد کے اوسط طول سے درازی سے 12 سینٹی میٹر کم ہے۔ یہ فرق کسی خاص ملک یا قوم سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ جس طرح وحشی اقوام میں پایا جاتا ہے اسی طرح متمدن ممالک میں بھی پایا جاتا ہے، اور جوانوں کی طرح بچے بھی اس اختلاف کی شہادت دیتے ہیں۔ جس طرح عمر کے درمیان میں فرق پایا جاتا ہے، اسی طرح جسم کے وزن اور بھاری پن میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ مرد کے جسم کا درمیانی بھاری پن 47 کلو، مگر عورت کے جسم کا درمیانی بھاری پن 42 کلو اور آدھے سے کسی حالت میں زیادہ نہیں ہوتا، یعنی عورت کے جسم کا بوجھ مرد کے بوجھ سے 5 کلو کم ہوتا ہے۔ مسل کے حجم و قوت کے لحاظ سے بھی عورت مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مجموعی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو عورت کے جسم کے مسلس مرد کے مسلس سے اس درجہ الگ اور حجم و قوت کے لحاظ سے اول الذکر کے عضلات میں اس قدر کمزور ہے کہ اگر ان کی طبعی قوت کے 3 حصے کیے جائے تو 2 حصے مرد کی قوت میں آئیں گے اور صرف 1 حصہ عورت کی قوت میں ثابت ہوگا۔ مسل کی حرکت کی سرعت اور ضبط کا بھی یہی حال ہے۔ مرد کے مسل جسمی عورت کی نسبت حرکت میں زیادہ تیز اور اپنے کام میں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ دل، جو انسانی زندگی کا اصلی مرکز ہے، اسی طرح اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ علمی تجربے سے ثابت ہو چکا ہے کہ عورت کا دل مرد کے دل سے 60 ڈرام چھوٹا اور ہلکا ہوتا ہے۔ تیزی تنفس کے لحاظ سے بھی عورت اور مرد میں بہت بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ علمی تجربے سے ثابت ہو چکا ہے کہ سائنس کے ذریعے سے کاربونک ایسڈ کے جو ذرات باہر آتے ہیں وہ اندرونی حرکات کی گرمی سے بخارات میں بن کر سانس میں ملے ہوئے نکلتے ہیں۔ اس تجربے کی بنا پر تحقیق کیا گیا تو معلوم ہوا کہ مرد 1 گھنٹے میں تقریباً 11 ڈرام کاربن کی مقدار جلاتا ہے، مگر عورت 6 ڈرام سے کچھ زیادہ جلاتی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت کی حرارت عزیزی بھی مرد کے مقابلے میں بہت کم یا آدھے سے کچھ ہی زیادہ ہے۔ عورت کا دماغی کمزور یعنی دماغی ضعف، یہ تمام تحقیقات اور اقوال عورت کے جسمانی ضعف کو کن قطعی دلیلوں سے ثابت کرتے ہیں؟ نہلسٹ فلاسفر علامہ پروڈن، مشہور نہلسٹ فلاسفر علامہ پروڈن اپنی کتاب ابتکار النظام میں لکھتا ہے، عورت کا وجدان بمقابلہ مرد کے وجدان کے اسی قدر ضعیف ہے
جس قدر اس کی عقلی قوت مرد کی عقلی قوت کے مقابلے میں کمزور نظر آتی ہے، اس کی اخلاقی قوت بھی مرد کے اخلاق سے بالکل الگ ہے اور دوسری قسم کی طبیعت رکھتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جس چیز کے حسن و قبیح کے متعلق وہ رائے قائم کرتی ہے وہ مردوں کی رائے کے مطابق بالکل نہیں ہوتی۔ پس عورت اور مرد میں عدم مساوات کی کوئی عارضی امر نہیں، بلکہ عورت کی طبعی خاصیت پر مبنی ہے۔ حواس خمسہ جس پر انسان عقلی اور دماغی نشو و نما کا مدار ہے، اس میں بھی سخت اختلاف پایا جاتا ہے۔ علامہ نیکولس اور علامہ ہیلی نے ثابت کر دیا ہے کہ عورت کے حواس خمسہ مرد کے حواس سے ضعیف ہیں۔ عورت کی قوت شامہ یعنی سونگھنے کی قوت سے یہ امر باہر ہے کہ وہ ایک خاص فاصلے سے عطر لیموں کی خوشبو محسوس کر سکے، برخلاف مرد کے کہ اس کی قوت شامہ اس قدر قوی ہے کہ وہ اس درجے کی خوشبو کو آسانی سے محسوس کر لیتا ہے جس سے دو چند مقدار کی خوشبو سے عورت کو احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح تجربے سے ثابت ہو چکا ہے کہ عورت ہلکے براز ایسڈ کی بو 1 سے 2000 کی نسبت سے اور مرد 1 سے 100 سے محسوس کر سکتا ہے، جو ضعیف کی بین دلیل ہے۔ ذوق اور سماع کا حادثہ بھی عورت سے مرد کا بہت زیادہ طاقتور ہے، اسی کے لیے کسی تشریحی دلیل کی ضرورت نہیں۔ انسائکلوپیڈیا نے تصریح کر دی ہے کہ اسی کمزوری کا نتیجہ ہے کہ عورت کھانے کی عمدگی اور بدمزگی پہچاننے والے آواز کے پرکھنے والے پیانوں کی رانگوں کے آواز کل مرد کے ہیں۔ ایک عورت نے بھی خود کو ان باتوں میں باکمال ثابت نہیں کیا۔ قوت لامسہ یعنی چھونے کی قوت۔ علامہ لومبروز اور سیرجی وغیرہ استادوں کی متفقہ تحقیق ہے کہ عورت میں یہ قوت مرد کی نسبت بہت زیادہ کم پائی جاتی ہے۔ ان کی محققانہ دلیل یہ ہے کہ جن آلام اور تکالیف کے متحمل عورت ہوتی ہے، مرد اس قدر نہیں ہو سکتا۔ یہ ظاہر فرق بتلا رہا ہے کہ مرد کی نسبت عورت کی قوت احساس ضعیف ہوتی ہے، یعنی جتنا کشٹ ایک عورت اٹھاتی ہے اتنا مرد نہیں اٹھاتا۔ اس سے بھی یہ ظاہر ہے۔ قوت اور ادراک کا اصلی مرکز انسان میں بھیجا ہے، اسی کی کمی اور زیادتی ضعف و قوت پر ادراک کی تیزی اور سستی کا دار و مدار ہے۔ لیکن جب علم و سائیکلوجی کے تجارب کو پیش نظر رکھ کر ہم غور کرتے ہیں تو اس میں بھی عورت کمزور تر ثابت ہوتی ہے۔ علم مذکور نے ثابت کر دیا ہے کہ عورت کے بھیجے اور مرد کے بھیجے میں مادہ اور شکلاً سخت اختلاف ہے۔ مرد کے بھیجے کا اوسط دار عورت کے بھیجے سے 100 ڈرام زیادہ ہے۔ اگر کوئی اس کے جواب میں کہے کہ زیادتی اور مرد اور عورت کے جسمانی اختلاف پر مبنی ہے تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ تحقیق ہو چکی ہے کہ مرد کے بھیجے کی مقدار اس کی جسمی حالت سے وہ نسبت رکھتی ہے جو 40 کی عدد کو 1 سے ہوتی ہے، مگر عورت کا بھیجا اس کی جسمانی قوت سے 44 اور 1 کی نسبت رکھتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اگر عورت کے بھیجے کی کمی جسمانی ضعف پر مبنی ہے تو مقابلے میں اختلاف کیوں پایا جاتا ہے؟ اس کے علاوہ عورت کے سر کے بھیجے میں خم و پیش نہایت کم ہیں اور اس کے پردوں کا نظام بھی نامکمل ہے۔ علماء سائیکلوجی نے اس اختلاف کو ان دونوں جنسوں کے ممیزات میں ایک اہم قرار دیا ہے۔ اسی طرح مرد اور عورت کے بھیجوں کے جوہر سنجابی میں سخت اختلاف پایا جاتا ہے۔ جوہر سنجابی قوت ادراک نقطہ اور مرکز ہے، اس لیے اختلاف کوئی معمولی اختلاف نہیں۔ عورت اور مرد کے درمیان حیاتیاتی اور طبی فرق کی مزید تفصیلات مصر کے مصنف فیروزدی کی کتاب عورت اور اسلام میں ملاحظہ ہو، جس کا اردو ترجمہ مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا ہے۔ ان تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ قدرت نے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے عورت اور مرد کے لیے جدا گانہ دائرے اور ایک دوسرے سے الگ کام اور ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ اس مقصد کے لیے عورت کو جن صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے اندر ودیعت کر دی گئی، اور مرد کو جو صلاحیت درکار تھی وہ اس کی جسمانی ساخت میں رکھ دی۔ چونکہ مرد اور عورت زندگی کے وہ پہیے ہیں جو دونوں کے تعاون کے بغیر زندگی گاڑی نہیں چل سکتی، اس لیے قدرت نے ان دونوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے کشش بھی رکھ دی۔ تمدن کے ارتقاء کا خود یہ تقاضا ہے کہ عورت اور مرد کی کشش کا تعلق ایک دائرے کے اندر رہے، اس دائرے سے تجاوز نہ ہو۔ اس دائرے سے تجاوز کے نتیجے میں جو نقصان ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا اور تمدن کی ساری ترقی رک جائے گی۔ ماضی میں بیشتر متمدن قومیں اسی وجہ سے زوال کا شکار ہوئی
اسلام نے انسانی فطرت کے اسی بنیادی اصول کو پیش نظر رکھ کر عورت اور مرد کے لیے الگ الگ دائرے کا مقرر کیا ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جہاں غیر محرم عورت اور مرد تنہا ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ انسانی فطرت اور اسلام کی تعلیمات کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے آج مغربی معاشرے ہمارے لیے عبرت کا باعث بن چکے ہیں۔ ساری ترقی کے باوجود عورت اور مرد کا سکون غارت ہو چکا ہے۔ اس کی زندگی کی تلخیوں کے واقعات پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ زندگی ایسی ہے جو موت سے بھی بدتر ہے۔ چنانچہ خوشحالی مغربی ملکوں میں خودکشی کا رجحان سب سے زیادہ ہے۔ آپ نے گزشتہ تحریر میں اس بات کا بخوبی اندازہ کر لیا ہے۔ جس طرح اسلام نے عورت کو مرد سے کمزور اور کمتر رکھا ہے اور سائنس نے اپنی تحقیقات جدیدہ میں بھی اسے کمزور بتایا ہے، اسلام نے عورت کو چھپا کر رہنے والی چیز بتایا ہے، یعنی عورت۔ لیکن جب یہ چھپی ہوئی اور باپردہ چیز ظاہر ہوتی ہے اور واضح ہوتی ہے اور مرد کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے کوشاں رہتی ہے تو اس کے نقصانات موجودہ یورپی زندگی میں نظر آتے ہیں، جو کہ نظر آ رہے ہیں۔ فلسطین جے شین کے تجربات۔ امریکہ کے حالات کے بارے میں وہاں کے ایک مصنف فلسطین جے شین اپنی کتاب کمیونزم اینڈ کانشنس آف دا ویسٹ لکھتے ہیں، امریکہ کے گھریلو زندگی میں جس قدر ہیجان اس وقت پایا جاتا ہے اس کی مثال اس ملک کی پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ اپنی قوم کے متعلق ہر پہلو سے ٹھیک اندازہ کرنا تو اس کی گھریلو زندگی کو دیکھ لیجئے۔ جو حالات آپ ایک متوسط گھرانے کی پائے وہی بس پورے امریکہ کی سمجھ لیجئے۔ یعنی اگر آپ کو امریکہ کا تجربہ کرنا ہے تو اس کے ایک گھر کا تجربہ کر لیجئے، اس ایک گھر کے تجربے سے جو نتیجہ آپ کو ملے اسی نتیجے میں آپ پورے امریکہ کو تول سکتے ہیں۔ اگر ایک متوسط گھرانہ قرض پر گزر رہا ہے، اسراف میں مبتلا ہے، مقروض ہوتا جا رہا ہے تو یقین کر لیجئے کہ امریکہ قومی قرضوں کے نتیجے دبتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ تباہی کے گڈھے میں جا گرے گا۔ اگر ایک متوسط گھر کے میاں اور بیوی ایک دوسرے سے وفاداری نہیں برت رہے ہیں تو جان لیجئے کہ امریکہ اٹلانٹک چارٹر اور 4 آزادیوں کی پابندیوں پر استوار نہیں رہے گا۔ اگر گھر کے اندر جان بوجھ کر قصداً بچوں کی پیدائش کو روکا جا رہا ہے تو قوم میں لازماً یہ ذہنیت پرورش پائے گی کہ وہ اپنی قیمتوں کو برقرار رکھنے کی خاطر فصلوں کو برباد کرے، قہوہ اور سمندر برد کرے اور زندگی کو اس کے فطری نہج پر حرکت کرنے سے روکے۔ اگر گھر کے اندر میاں بیوی خود غرضی سے کام لے رہے ہیں، ایک دوسرے کے مفاد کی خوشی اور بھلائی کا انحصار دوسرے کی خوشی اور بھلائی پر ہے تو آپ کے ملک میں سرمایہ اور محنت کے درمیان وہ صورت پیدا ہو کر رہے گی جو گھر کے اندر میاں اور بیوی کے درمیان پیدا ہو چکی ہے، اور وہ سوسائٹی اس کے اجتماعی امن اور اس کی محنتوں کے پھل سے اس طرح محروم کر دے گی جس طرح میاں بیوی نے گھر کو ان سے محروم رکھا ہے۔ اگر اپنی گھریلو زندگی میں میاں بیوی اور دوسرے کو غیروں سے آنکھ لڑانے کی گنجائش دے رہے ہیں تو ہماری قوم لازماً ایک ایسی قوم میں تبدیل ہو جائے گی جس کے اندر بیرونی فلسفہ اور نظریات آ گھسیں۔ جب ہمارے ملک کے 30 بڑے شہروں میں طلاق کی شرح اس حد کو پہنچ جائے کہ ہر 2 شادیوں میں سے ایک کا انجام طلاق ہو، جب قوم کے اندر سال بھر کی کل 22,85,500 شادیوں میں سے 2 لاکھ کا حشر طلاق ہو، تو یہ اس امر کا قطعی ثبوت ہے کہ امریکہ کو اندر سے گھن لگ چکا ہے۔ 1920 عیسوی کے بعد شراب کی وجہ سے دماغی امراض میں 500% اضافہ ہو گیا ہے اور یہ بات اب قطعی طور پر ثابت ہو چکی ہے۔ بہت سی عورتوں کی دماغی اور اعصابی بیماریوں کا اصل سبب ان ذمہ داریوں کے آ پڑنے کا خوف ہے جو قدرت نے ماں کی حیثیت سے ان کے سپرد کی ہے۔ اس طرح مردوں میں بھی تلون کا سبب باپ بننے کی ذمہ داریاں سر آ پڑنے کا خوف ہی ہوتا ہے۔ طلاق رنج غم ہی کا آخری مظہر ہوتی ہے اور اس سے پہلے فریقین پر ایک مدت تک ذہنی پریشانی اور دماغ عدم کی توازن حالت طاری رہتی ہے۔ امریکہ میں 83% طاقتیں ان جوڑوں میں ہوتی ہیں جن کے ہاں کوئی بچہ نہیں پیدا ہوتا یا تعلیم اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ کالجوں سے نکلی ہوئی 45% اور اسکولوں سے نکلی ہوئی 21% عورتیں بچہ پیدا کرنے کے ناقابل ثابت ہو رہی ہیں، یعنی میں بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ تو دوستو ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔